دل کی باتوں کو بھی چھپانا ہنر ہوتا ہے. ہم بے مثال ہیں اس ہنر مندی میں. رونق حویلی کا اندرونی حصہ رات کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. وسیع و عریض راہداریوں میں سناٹا اپنی چادر تانے بیٹھا تھا اور دور کہیں دیوار گر کھڑی کی مدھم ٹک ٹک اس خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی. ایسے میں ماہی نے کچن کی لائٹ جلائی تو پورا کچن یکدم روشن ہو اٹھا. چمکتے کاؤنٹر، ترتیب سے رکھی کراکری اور صفائی سے سجے شیلف اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ملازمائیں اپنے تمام کام نمٹا کر جا چکی تھیں. میشا کے اپنے بیڈ روم میں جانے کے بعد وہ خود کے لیے کچھ کھانا لینے آئی تھی. ڈنر کے وقت اسے خاص بھوک محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے چند لقموں پر اکتفا کر کے اٹھ گئی تھی. مگر اب رات کی خاموشی میں بھوک نے باقاعدہ احتجاج شروع کر دیا تھا. کانوں میں ایئر بڈز لگائے وہ بے فکری سے اپنے لیے کھانا گرم کر رہی تھی. کسی پسندیدہ گانے کی دھن اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی اور وہ ہلکے ہلکے سروں کے ساتھ گنگنا بھی رہی تھی، پر ہر شے سے بے خبر. چولہے پر رکھے بریانی کا فرائنگ پین گرم ہو رہا تھا، جبکہ وہ بے دہانی میں کاؤنٹر پر انگلیاں بجاتی موسیقی کے ساتھ سر ہلا رہی تھی. اس دوران اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پکارا ہو. پہلے تو اس نے توجہ نہ دی، مگر اگلے لمحے احساس مزید واضح ہوا. ماہین نے چونک کر گردن موڑی اور پھر اس کا دل ایک لمحے کے لیے جسے دھڑکنا بھول گیا. صرف 2 قدم کے فاصلے پر ارسلان کھڑا تھا، پیشانی پر سلوٹیں، سینے پر بازو باندھے اور آنکھوں میں ناگوارے. ایک پل میں اس کی ساری بے فکری، ساری مستی اور گنگنانا ہوا میں تحلیل ہو گیا. ہاتھ بے اختیار سینے پر چلا گیا، جبکہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. پاپا؟ اس نے گھبرا کر کانوں سے ایئر بڈز تقریباً نوچتے ہوئے نکالے. نظریں سامنے کھڑے اردلان سے ہٹ کر اس کے پیچھے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اسد پر بھی پڑی تو شرمندگی دو چند ہو گئی. اسد ہونٹوں پر انگلی رکھے سنجیدہ بنا کھڑا تھا، جیسے کسی دلچسپ تماشے کا لطف اٹھا رہا ہو. اب اس کے سامنے ڈانٹ کھانی پڑے گی. ماہین کا چہرہ خفت سے اور گلابی پڑا. کتنی دیر سے آواز دے رہا ہوں تمہیں، اردلان نے سنجیدگی سے کہا. دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اتنی بے خبری بھی اچھی نہیں ہوتی. ماہین فوراً نظریں جھکا گئی. سوری پاپا، وہ میں اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی یہ اعتراف کرنے کی کہ وہ گانے سننے میں اس قدر مگن تھی کہ اردلان کی کئی آوازیں بھی نہ سن سکی تھی. شرمندگی سے اس نے اپنی نظریں فرش پر جما لیں. اردلان کی نگاہ اس کی مٹھی میں دبے ایئر بڈز پر گئی. میوزک سننے میں کوئی برائی نہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت اور ایک حد ہوتی ہے. اس کی آواز میں ڈانٹ کم اور سمجھانے کا انداز زیادہ تھا. جو کام کرو پوری توجہ کے ساتھ کرو. بعض اوقات چند لمحوں کی بے خبری انسان کو بڑے نقصان تک پہنچا دیتی ہے. ماہی نے خاموشی سے سر ہلا دیا. ایئر بڈز پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی. اردلان نے ہلکا سا ابرو اٹھایا. لیکن یہ بھی کہوں گا کہ میوزک سننے کا یہ کون سا ٹائم اور جگہ ہے؟ کچھ دیر پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا تو تم ٹی وی دیکھ رہی تھی. اسٹڈی پر کب دھیان دو گی تم؟ ماہین کے گال مزید سرخ ہو گئے. اسے نظریں ملانا مشکل ہو رہا تھا. اسد نہیں ہوتا تو وہ اتنا نادم نہیں ہوتی، مگر اس کی موجودگی میں اردلان کی ڈانٹ سے وہ خفیف سی ہو رہی تھی. بار بار پلکیں جھپکتے ہوئے وہ نمی آنکھوں میں آنے سے روک رہی تھی. اردلان نے اس کے چہرے پر چھائی سرخی کو دیکھتے ہوئے ہونٹ بھینچ لیے. کچھ اور کہنے کی صورت میں وہ شاید رونے کا پروگرام شروع کر سکتی تھی. کھانا گرم کر رہی ہو تو مالک کے لیے بھی نکال دینا. بس اتنا کہا اور وہ مڑ گیا. ماہی نے آہستہ سے سر اٹھایا. اردلان اسد کے سامنے جا کر رکا، جو فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا. کھانا کھا کر ہی سونے جانا. اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ سے تھپکی دی تھی. میں چلتا ہوں. وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسد نے جلدی سے آواز دی. باس، 1 منٹ. اردلان رک گیا. اب کیا ہے؟ اسد فوراً اس کے قریب آیا اور جیب سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا. موبائل دیکھتے ہی اردلان کی بھویں سکڑ گئیں. یہ میشا کو ابھی تک نہیں دیا تم نے؟ دینا تو تھا. اس نے پوری سنجیدگی سے سر ہلایا. مگر میشا صاحبہ کا فرمان تھا کہ اگر یہ موبائل آپ اپنے خوبصورت سرخ و سفید مگر انتہائی سخت ہاتھوں سے دیں گے تو منظر زیادہ رومانٹک لگے گا. چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی. یہ پاپا سے جھوٹ بھی بولتا ہے؟ ماہین نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، جبکہ اسد ایسے کھڑا تھا جیسے یہ کوئی نہایت معقول بات کر رہا ہو. اردلان نے دانت پر دانت رکھ کر اسد کو گھورا. وہ سنجیدہ بنتا اسے زہر ہی لگا تھا. ماہین نہیں ہوتی تو ایک تھپڑ تو ضرور لگا دیتا، مگر لب بھینچ کر موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا. اسد نے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے. میں تو صرف پیغام رساں ہوں باس، گولی مت چلائیے گا. تم کم ہی بولا کرو، زیادہ اچھے لگتے ہو. یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا کچن کی دہلیز پار کر گیا اور چند ہی لمحوں میں دونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اسد نے بمشکل اپنے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ دبائی، پھر حسب عادت چہرے پر سنجیدگی اور سختی کا نقاب اوڑھ لیا. وہ پلٹا، کرسی کھینچ کر خاموشی سے بیٹھ گیا. اب اس کی پوری توجہ صرف اس بات پر تھی کہ ماہین جلدی سے کھانا میز پر رکھے تاکہ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا سکے. میشی نے آخر کب یہ بات کہی تھی جو تم نے پاپا کے سامنے کہہ دی؟ ماہین کی ہلکی سی تپی ہوئی آواز پر اسد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. لگتا تھا ڈانٹ کا اثر اب کافی حد تک زائل ہو چکا تھا. وہ ویسے بھی ایسی ہی تھی، کسی بات کو زیادہ دیر اپنے دل و دماغ پر سوار نہیں رکھتی تھی.
ابھی چند لمحے پہلے آنکھیں نم تھیں اور اب لہجے میں پھر وہی تجسس اور بے ساختگی لوٹ آئی تھی۔ پل بھر میں ناراض ہو جانا اور اگلے لمحے معمول پر آ جانا اس کی عادت تھی۔ عنایا کے برعکس اس کا مزاج بہت ہلکا پھلکا اور زندہ دل تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میشا کے ساتھ اس کی دوستی اتنی گہری اور پائیدار تھی۔ مجھے یوں گھورا مت کرو، اسد کی مسلسل نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے وہ ذرا سی الجھ گئی۔ اس کے کانوں کی لوئیں ہلکے ہلکے سرخ ہونے لگی تھیں۔ بچپن سے نہ جانے کیوں اسد کی سنہری آنکھوں میں جھلملاتی وہ عجیب سی چمک اسے بے چین کر دیتی تھی۔ کبھی لگتا وہ اسے ڈرتی ہے اور کبھی محسوس ہوتا معاملہ صرف ڈر کا نہیں، مگر وہ کیفیت آخر کیا تھی اس کا جواب آج تک وہ خود بھی نہ ڈھونڈ سکی تھی۔ اسد نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نظریں ہٹاتے ہوئے بے نیازی سے بولا، مجھے کھانا دو۔ اتنا کہہ کر اس نے شرٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین روشن کر لی۔ خود سے نکال نہیں سکتے؟ وہ چڑی ہوئی بولی۔ اپنے پاپا سے پوچھ لو، وہ بڑی بے نیازی سے بولا اور ماہین ڈھیلی پڑ گئی۔ چولہے کی طرف گھوم کر اس نے پھر سے کھانا گرم کرنا شروع کر دیا تھا، مگر پہلے جیسی حالت اب نہیں تھی۔ وہ کچن میں تنہا نہیں تھی، بلیک پینتھر بھی تو یہیں بیٹھا تھا، اور ماہین کے ساتھ یہ مشکل تھی، وہ کام کرتے ہوئے بغیر گنگنائے نہیں رہ سکتی تھی۔ ڈر تھا کہیں انجانے میں کوئی پھڑکتا کڑکتا گانے کا بول منہ سے نہ نکل جائے۔ زبان پر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ جب برداشت سے باہر ہوا اور اس نے سکون سے موبائل میں غرق اسد کو دیکھا، تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، میں وہاں کھانا پہنچا دوں گی۔ وہ ذرا نرمی سے بولی تھی، مجھے یہیں کھانا ہے، تم دے کر خود چلی جاؤ۔ اسی بے نیازی سے لٹھ مار جواب ملا، ضد میں تو وہ سب کا ابا جان تھا۔ ماہین نے دانت کچکچائے، ایسے تو تمہیں اپنا کام کرنے کی بڑی عادت ہے، آج کیا ہو گیا؟ پلیٹ لا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے طنزیہ نظروں سے وہ اسے گھور رہی تھی۔ عادت ڈال رہا ہوں۔ اسد کے جواب پر ماہین نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، جس کی انگلیاں موبائل پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اس نے دانت کچکچائے، پھر ایک دم اسے کچھ دیر پہلے کی کہی گئی اس کی بات یاد آ گئی۔ تم نے پاپا سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ کون سا؟ اسد نے بس ذرا سی نگاہ ڈال کر ہٹا لی۔ مشی نے کب کہا تھا کہ پاپا اسے رومانٹک موڈ میں موبائل دیں؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ میں نے جو بھی کہا ہو یہ میری اور باس کی آپس کی بات ہے۔ بات جس اطراحٹ سے کہی گئی تھی اسے آگ ضرور لگی۔ میں جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اس نے ایک نگاہ ڈال کر چولہے کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے جلا ہوا کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے۔ اف! ماہین تیزی سے مڑی۔ اس لڑائی میں وہ سچ مچ کا کھانا جلا دینے والی تھی۔ ابھی اس کی وجہ سے میں بھی بھوکی رہنے والی تھی۔ بلیک پینتھر! دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے وہ کھانا نکالنے لگی، پھر سب کچھ نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ جان بوجھ کر برتن پٹک رہی تھی۔ اسد نے ابرو اٹھائی، سالن کا ایک بھی قطرہ میرے اوپر گرا تو یہی تمہیں تمہاری حرکت کا مزہ چکھا دوں گا۔ اس کی دھمکی پر واقعی وہ سالن اس کے اوپر انڈیل ہی دینے والی تھی۔ ٹھٹکی، پھر بے نیاز بن کر ڈش ٹیبل پر رکھی۔ سب کچھ رکھ کر اس نے تاؤ سے کہا، کھانا لگ چکا ہے۔ اسد نے موبائل ٹیبل پر رکھا، پھر میز پر نگاہ دوڑائی۔ بریانی اور سالن! اس کی آنکھوں میں ناگواری اتری۔ وہ شاید پہلا تھا جو بریانی لور نہیں تھا، بلکہ اسے چاولوں کے کوئی کریز ہی نہیں تھا۔ میں چاول نہیں کھاؤں گا۔ اس نے ٹیبل پر رکھے چاول کی ڈش کو دیکھ کر اعتراض کیا۔ اسے معلوم تھا آج ڈنر میں کئی طرح کی ڈشز بنی ہوں گی، مگر اس نے صرف چاول اور سالن ہی گرم کیے تھے۔ روٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ماہین بے پرواہی سے بولتی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تو بنا کر دے دو، فریج میں آٹا تو رکھا ہی ہوگا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس کا تنا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں آتی بنانی۔ اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے انداز ہنوز بے نیازی لیے ہوئے تھا، جیسے یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو۔ اسد نے پہلی بار غصے سے اسے دیکھا۔ خود تو چاولوں کا پہاڑ تیار کر رہی تھی اور اس کے لیے یہ جواب! واقعی خانزادہ صاحبہ کو روٹی بنانی نہیں آتی؟ اس کے لہجے میں ایسا حیران کن سنجیدہ بن تھا کہ ماہین کو ایک لمحے کے لیے شک ہوا وہ مذاق اڑا رہا ہے کہ سچ مچ حیران ہے۔ ہاں واقعی نہیں آتی۔ اس نے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ اس سے تمہیں کیا؟ بس تصدیق کر رہا تھا کہ کہیں 5 سال کی بچی تو نہیں کھڑی میرے سامنے۔ ماہین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ روٹی بنانا نہیں آتی، صرف کھانا کھانے میں مہارت حاصل ہے اور لڑائی جھگڑے میں پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ دوسروں کا نام رکھنے میں تو تم اعلیٰ ہو۔ اس نے نہایت سکون سے اپنی بات مکمل کی۔ ایسا تمہیں لگتا ہے میں بہت سیدھی سادی بچی ہوں؟ چاولوں کے پہاڑ پر سالن ڈالتے ہوئے وہ پھر سے بے نیاز بن گئی۔ اسد نے اس کی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ ماہین کو چاولوں پر سالن کی ندی بہا کر کھانا جتنا پسند تھا اسے اتنا ہی زہر لگتا تھا۔ رائتا دو مجھے۔ بہت تحمل سے اس نے بریانی کی ڈش اپنی طرف کھسکائی۔ وہ بھی ختم؟ بریانی ایسے نہیں کھائی جا رہی تو سالن ہی ڈال لو۔ کاندھے اچکاتے ہوئے اس نے بے نیازی سے مشورہ بھی دے دیا اور اپنی پلیٹ میں مزید سالن انڈیلنے لگی۔ اسد نے جبڑے بھینچ کر سامنے بیٹھی شہد رنگ کی گڑیا کو دیکھا۔ یہ جو آج کل اتنی بے خوف، بے پرواہ اور زبان دراز بنی پھرتی تھی، اس میں قصور کسی اور کا نہیں، خود اسی کا تھا۔ حد سے زیادہ رعایت دے دی تھی اسے، ورنہ اگر وہ اپنے اصل شیر والے روپ میں آ جاتا تو یہی ہنی صاحبہ 2 منٹ میں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہوتی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر وہی ڈھٹائی بھری معصومیت تھی جو اسد کے صبر کا امتحان لینے کے لیے کافی تھی۔
پھر اچانک اس نے کرسی پیچھے سرکائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہین نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے ٹیبل پر رکھا سالن کا ڈونگا اٹھایا اور سیدھا اس کے پلیٹ کے اوپر لے آیا۔ ماہین نے بھویں سکیڑی، ہونٹوں پر خطرناک سے مسکراہٹ سجائے وہ بولا، یہ سالن تم ہی بھر لو اپنے چاولوں میں، آخر تمہیں تو چاولوں پر ندی، نہر اور سمندر بہانے کا شوق ہے نا۔ اور اگلے ہی لمحے پورا ڈونگا اس کی پلیٹ میں الٹ دیا۔ چھپاک گاڑھا سالن چاولوں کے ڈھیر پر اس طرح پھیلا جیسے کسی نے سیلاب کا گیٹ کھول دیا ہو۔ امی! ماہین کے منہ سے باقاعدہ چینخ نکلی تھی۔ چاول اور سالن صرف پلیٹ تک محدود نہیں رہے تھے، کچھ کناروں سے بہہ کر میز پر پھیل گئے تھے اور چند بیچارے دانے سالن کے ساتھ اس کے دامن تک آن پہنچے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی پلیٹ دیکھ رہی تھی، پھر اسد کو، پھر دوبارہ اپنی پلیٹ کو۔ اس کے چہرے پر صدمہ تھا۔ تم نے؟ جی میں نے تمہیں محنت سے بچا لیا، اس نے نہایت سکون سے جواب دیا۔ ویسے بھی چاولوں کو سالن میں ڈبو ڈبو کر کھاتی ہو، میں نے تو صرف تمہاری مدد کی ہے۔ ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے وہ سیدھا ہوا۔ اب کھاؤ شوق سے اپنی سالن میں ڈوبی بریانی۔ اس نے ایک نظر ماہین کے صدمے میں ڈوبی شکل پر ڈالی اور اطمینان سے پلٹ کر فریج کی طرف بڑھ گیا۔ ماہین چند لمحے ساکت بیٹھی رہی، کبھی اپنی پلیٹ میں تیرتے چاولوں اور سالن کے اس المناک ملاپ کو دیکھتی، کبھی فریج کے سامنے کھڑے اسد مالک کی پشت کو۔ اس کے نتنے پھولنے لگے۔ اس کالے کی اتنی ہمت، دانت پیستے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غصہ اس کے سر پر اس شدت سے سوار تھا کہ عقل بیچاری راستے میں ہی کہیں رہ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اور پوری قوت سے اسد کی طرف اچھال دی۔ اسد جیسے پہلے اس حرکت کی توقع کیے کھڑا تھا۔ پلیٹ اچھلتے ہی وہ غیر معمولی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ پلیٹ اس کے کندھے سے چند انچ کے فاصلے سے گزری اور دھڑام سیدھی جا کر کچن کی دیوار سے ٹکرائی۔ چاول، سالن اور پلیٹ کے بے قصور ٹکڑے چاروں طرف اس شان سے بکھرے جیسے کسی جدید مصور نے دیوار پر اپنے جذبات انڈیل دیے ہوں۔ کچن میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ اسد نے آہستہ آہستہ گردن موڑ کر دیوار پر چپکے سالن، فرش پر بکھرے چاول اور اس عظیم تباہی کے شاہکار کا جائزہ لیا، پھر اپنی نظریں ماہین پر ٹکا دیں۔ ماہین کا غصہ تو وہیں دم توڑ گیا تھا۔ دیوار پر چپکے سالن کے دھبے دے کر وہ دوبارہ صدمے میں جا چکی تھی۔ نشانہ بہت زبردست تھا خانزادہ صاحبہ۔ ہاتھ میں پکڑا سیب ہوا میں اچھال کر دوبارہ کیچ کرتے ہوئے اسد نے تعریف کی، پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ مگر سامنے آپ کے اسد مالک کھڑا ہے، اس پر حملہ کرنے کے لیے ابھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ خم دے کر اس نے اگلے دانتوں سے سیب کا ایک بڑا سا نوالا کاٹا۔ ماہین کو صدمے کے ساتھ ساتھ رونا آنے لگا۔ اور ہاں ہانی صاحبہ، اس نے چباتے ہوئے مزید اضافہ کیا، امید ہے آج کے بعد آپ کبھی مجھے صرف چاول کھلانے کی کوشش نہیں کریں گی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں جو فاتحانہ چمک تھی، اسے دیکھ کر ماہین کو دل چاہا وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو پڑی۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، چہرہ غصے، شرمندگی اور بے بسی سے سرخ ہو کر لال ٹماٹر بن گیا تھا۔ رونے سے پہلے یہ سب صاف بھی کر لینا، بڑے سکون سے مشورہ دیتے ہوئے اسد نے سیب کا ایک اور ٹکڑا کاٹا اور شاہانہ انداز میں کچن سے باہر نکل گیا۔ ماہین دھم سے واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب وہ روئے، کھانا کھائے، اسد مالک کی 7 نسلوں کو گالی دے یا اپنے ہاتھوں برپا کی گئی قیامت کو صاف کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگر صبح صوفیہ خانم نے کچن کا یہ حال دیکھ لیا تو پہلا سوال یہی ہوگا کہ آخر یہ تباہی کیسے آئی، اور جب حقیقت سامنے آئے گی کہ ان کے لاڈلے کو صرف بریانی کھلانے، پھر غصے میں پلیٹ کھینچ کر مارنے کے نتیجے میں یہ سارا منظر وجود میں آیا ہے تو ماہین نے کانپ کر سوچا صوفیہ خانم اس کے ایسے لتے لیں گی کہ اس کی آنے والی 7 پشتیں بھی بریانی کھانے سے توبہ کر لیں گی، اور شاید سزا کے طور پر اسے روزانہ اسد کے لیے گرم گرم روٹیاں بنا کر پیش بھی کرنی پڑیں، وہ بھی گول، بالکل گول۔ ماہین نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اب رونے، گالیوں سے نوازنے کے ساتھ یہ سارا رائتہ جو خود پھیلایا تھا اسے ہی صاف کرنا تھا۔ سانسوں میں تیری خوشبو اتری، موسم بھی نیا سا ہو بیٹھا، ایک لمحہ تیری قربت کا صدیاں مجھ میں گھول گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کو ضرور اس کے قدم ہی نہیں، آنکھوں کی پتلیاں بھی ٹھہر گئی تھیں۔ سامنے کا منظر ایک خاموش دلکشی میں لپٹا ہوا تھا۔ میشا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ کمرے کی تیز روشنی میں اس کے بال کسی گہرے شہد کی مانند چمک رہے تھے۔ اتنے دنوں میں اس نے پہلی دفعہ واقعی غور کیا کہ اس کے بال صرف لمبے نہیں، غیر معمولی حد تک گھنے اور ریشمی تھے، لیئرڈ کٹ میں کمر تک کو چھوتے، برش کے ہر آہستہ وار کے ساتھ وہ کندھوں سے پھسلتے ہوئے کمر تک لہرا جاتے۔ جیسے سیاہ شہد، سنہری ریشم کی کوئی دھار بہہ رہی ہو۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، شاید اس کے شیمپو کی یا شاید اس کے وجود کی۔ اردلان نے دروازہ بند کرنے کی زحمت بھی فوراً نہ کی۔ وہ وہیں کھڑا، ہاتھ جیب میں ڈالے، اس منظر کو یوں دیکھتا رہا جیسے کسی نے اچانک وقت کو تھام لیا ہو۔ میشا نے آئینے میں اس کی پرچھائی دیکھی تو برش کی حرکت ایک لمحے کو رکی، پھر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مسٹر انکل، اس نے پکارا اور اردلان کی آنکھوں میں ناگواری کے رنگ اتر آئے۔ اس کے لفظ مسٹر انکل سے سچ مچ بہت چڑ ہونے لگی تھی۔
پھر انکل کہا تو اس کی آواز ہلکی مگر تنبیہ سے بھری تھی۔ اوکے اوکے، اس نے ترنت ہاتھ اٹھائے۔ آدھی کہہ سکتی ہوں؟ آنکھیں غیر معمولی انداز میں چمک رہی تھی۔ وہ بھی نہیں، اس نے سختی سے کہا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ آئی ایم یور وائف۔ اپنی جیب سے موبائل نکالتے اردلان نے بھویں اٹھائیں۔ اونلی پیپر وائف۔ اسپاٹ آواز میں اس نے اس کی شام کی بات لوٹا دی تھی۔ میشا کچھ دیر کے سکوت کے بعد بولی، رشتہ کاغذی صحیح، مگر رشتہ صرف رشتہ ہوتا ہے، نکاح کے بول کاغذی نہیں حقیقت تھے، ایسی حقیقت جو یہ سمجھاتی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور اردلان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بدلے میں وہ اسی کی بات اسے لوٹا کر کیا سمجھانا چاہتی تھی؟ بہرحال جو بھی ہو تم مجھے اردلان ہی کہو۔ سنجیدگی سے بول کر اس نے کلائی میں پہنی گھڑی کا پٹا کھولا۔ آدھی کہنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے ضد سے کہا۔ برش پر ٹھوڑی ٹکائے میشا کو اس نے کوفت سے دیکھا۔ فضول کی بحث مت کرو، بولا نا نہیں تو نہیں۔ اس بار سختی سے ٹوکا اور میشا نے منہ بنایا۔ پھر مسٹر انکل ہی کہوں گی، ناک چڑھا کر وہ بولی تھی۔ اردلان نے لب بھینچ کر اسے گھورا۔ اور میں ایک دن تمہیں اپنے انداز میں بتا کر یہ مسٹر انکل کہلوانا بند کروا دوں گا۔ اتنا غصہ کیوں ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ روم میں میرا انتظار کرنا، سونا مت، اور دیکھیے میں سوئی نہیں۔ اس نے ہلکے سے فخر کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ اردلان جو کلائی سے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا ایک لمحے کو رکا، پھر بے اختیار اس کی نظریں دوبارہ میشا پر جا ٹھہری۔ وہ اب بھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں برش تھا مگر توجہ پوری کی پوری اس پر مرکوز تھی۔ چہرے پر ایسی معصوم سنجیدگی تھی کہ جھوٹ بولنے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو کیا کروں؟ اس نے خشک لہجے میں کہا اور شرٹ کے اوپر ہی 2 بٹن کھول دیے۔ میشا کی نظریں بے اختیار اس کی گردن تک گئیں، پھر فوراً واپس لوٹ آئیں۔ آپ ہر وقت اتنا روڈلی کیوں بولتے ہیں؟ اس بار اس کی آنکھوں میں حقیقی شکوہ تھا۔ اردلان نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے مجھے کبھی میٹھا بولتے سنا ہے؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ میں ایسا ہی ہوں۔ سر جھٹک کر اس نے آستینوں کے کف لنکس کھولنے شروع کر دیے۔ میشا نے منہ بنایا۔ غصہ ہونے کی بجائے ذرا مجھے دیکھ ہی لیجیے، آج تو میں نے آپ کے لیے یہ ڈریس پہنی ہے آپ کے اصولوں کے مطابق۔ لک ایٹ می۔ اس نے کرتے کا دامن دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہلکا سا پھیلایا اور ایک ننھی بچی کی طرح اپنی جگہ پر کھوم گئی، جیسے تعریف کے انتظار میں ہو۔ کریم رنگ کی سادہ سی اسٹریٹ چکن کاری والی شارٹ کرتی، نیچے سیدھا ٹراؤزر، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی نمائش نہیں، البتہ دوپٹہ حسب معمول کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اردلان کی نگاہ ایک لمحے کو اس کے خالی کندھوں پر ٹھہری، پھر فوراً چہرے کی طرف اٹھ گئی۔ میرے اصولوں میں یہ بھی شامل ہے کہ مجھے اس کمرے میں خاموشی پسند ہے، اس لیے کم سے کم اور صرف ضرورت کے وقت بولا کرو۔ لہجہ بدستور سنجیدہ تھا۔ بات مکمل کرتے ہی وہ مڑا اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ میشا چند لمحے دروازے کو گھورتی رہی، پھر تیش میں آ کر اس کی پشت کی طرف منہ چڑھایا۔ کم اور صرف ضرورت کے وقت بولا کرو۔ اس نے بعینہ اس کی نقل اتاری، جیسے خود تو شہد کھول کھول کر بات کرتے ہیں۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے وہ بڑبڑائی تھی، نہ جانے کیوں اس کا یہ روکھا بے تنائی بھرا رویہ اسے اندر تک جلا گیا تھا۔ آخر اس نے پہلی بار تو اس کی کسی بات کا خیال رکھا تھا، پہلی بار اس کے پسندیدہ انداز کے مطابق کپڑے پہنے تھے، اور بدلے میں ایک نظر تعریف کی بھی نہیں ملی۔ بڑے آئے خاموشی پسند کرنے والے بزیر لب غصے سے بولی اور مائسچرائزر اٹھا کر چہرے پر مساج کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اردلان شاور لے کر نکلا تو وہ اب تک ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے جم کر کھڑی تھی، بال تولیے سے خشک کرتے ہوئے۔ جیسے ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گئی، ایک پل کو تعجب سے آنکھیں سکیڑیں۔ کچھ دیر بعد جب اردلان شاور لے کر نکلا تو وہ اب تک ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے جم کر کھڑی تھی، بال تولیے سے خشک کرتے ہوئے۔ جیسے اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گئی، ایک پل کو تعجب سے آنکھیں سکیڑیں۔ ہمیشہ بس ضروری چیزوں سے نفاست کا نمونہ بنی ڈریسنگ ٹیبل پر اب لیڈی کاسمیٹکس کی باقاعدہ نمائش لگ چکی تھی، سیرمز، لوشن، کریمز، پرفیومز، نیل پالش اور نہ جانے کیا کیا، جیسے کسی چھوٹی سی بیوٹی شاپ کا کاؤنٹر ہو۔ اس نے ابرو اٹھائے۔ یہ سب کیا ہے؟ میشا نے آئینے میں سے ہی اسے دیکھا، لبوں پر ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ سب میں نے آن لائن شاپنگ کر کے منگوا لیا ہے۔ پھر بے فکری سے اضافہ کیا، حلال کے پیسے سے پیمنٹ کر دیجیے گا۔ کاندھے جھٹک کر وہ پھر سے اپنے چہرے اور گردن کا مساج کرنے لگی۔ نرم روشنی میں اس کی جلد اور بھی شفاف لگ رہی تھی۔ اردلان نے آنکھیں موند لیں۔ کچھ کہنا درد سر کی وجہ بنتا، اس لیے خاموشی سے اس کے پاس سے گزر کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ جب اسی لمحے اوہ گاڈ، میشا کے ہاتھ سے مائسچرائزر کچھ زیادہ ہی نکل آیا تھا۔ اوپس! اس نے ہلکی سی چیخ دبائی، پھر تیزی سے اردلان کی طرف مڑی۔ ہاتھ دیں اپنا۔ وٹ؟ اردلان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاتھ دینا ضائع تھوڑی کرنا ہے، حلال کی کمائی کا ہے تم۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہاتھ دیں پہلے، بعد میں ڈانٹ لیجیے گا۔ صرف کہا نہیں بڑھ کر اس کا ہاتھ ہی تھام لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹک کر کھینچ لیتا کہ شو کتنا بولتے ہیں آپ۔
آپ کے ہاتھ تھامنے کا حق ہے میرے پاس، بیوی ہوں آپ کی، یہ بھول جاتے ہیں کیا؟ بولتے ہوئے اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ اردلان کو واقعی ایک لمحے کو یوں لگا جیسے روئی کے پھاہے اس کی ہتھیلیوں کو چھو رہے ہوں۔ اس کی انگلیاں سرد، گرم اور حد درجہ نرمی لیے ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ لوشن اس کے ہاتھوں پر ملنے لگی اور وہ ساکت سا بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں یہ اس لیے لگا رہی ہوں، اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا، کیونکہ آپ کو بات بات پر غصہ کرنے کی عادت ہے۔ بہت سخت ہاتھ ہیں آپ کے، اور مجھے لگتی ہے۔ آخری جملہ ہلکی سی شکایت میں لپٹا ہوا تھا۔ اردلان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ میں تمہیں مارتا ہوں؟ اس کی آواز گہری ہو گئی۔ نہیں، اس نے فوراً نفی کی۔ پھر دھیرے سے کہا، مگر کبھی کبھی جو ناک پھلا کر بازو پکڑتے ہیں، شولڈر جکڑ لیتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے ہڈی توڑ دیں گے۔ اس کی انگلیاں اب بھی اس کے ہاتھوں پر گردش کر رہی تھی، مگر انداز میں اب شوخی کم اور معصومیت زیادہ تھی۔ اردلان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ گلابی دمکتی ہوئی رنگت جن میں ملائمت کھلی ہوئی تھی، ہیزل آنکھیں جو اس وقت جھکی تھیں، اور پلکوں کا خم اور بھی واضح ہو رہا تھا۔ پتلی سی ناک کے نیچے اس کے لب ہلکے سے کھلے ہوئے تھے، گلابی رنگ میں رنگی پنکھڑیاں، اور اردلان کی نگاہ ایک لمحے کو وہیں ٹھہری، پھر جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ حد سے زیادہ دیر تک اسے دیکھ رہا ہے، اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ میشا نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اردلان نے نظریں چرائے بغیر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اگلے ہی لمحے وہ موبائل اس کے سامنے تھا، وہی موبائل جو اس نے اسد کے ہاتھ میشا تک بھجوایا تھا اور جسے اسد نے واپس کچن میں دے دیا تھا۔ یہ رہا تمہارا فون، اسد کے ہاتھوں میں نے ہی بھجوایا تھا۔ آواز حسب معمول سپاٹ تھی، مگر اس کی نظریں بدستور میشا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں فوراً چمک اٹھیں۔ آپ کے ہاتھوں سے لینے کا اپنا ہی چارم ہے۔ اس نے لپک کر موبائل تھام لیا۔ یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہے، یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہسبینڈ کا گفٹ۔ اس کے ہاتھوں سے ملے، مزہ تو تب ہی ہے نا۔ اس کی آواز میں شرارت بھی تھی اور خوشی بھی۔ اردلان نے کوئی خاص تاثر ظاہر نہیں کیا۔ جو تم سمجھو۔ محسوس کرو میرا کام تھا تمہیں دینا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب جا بیٹھا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو، تمہارے ساتھ تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ سادہ سا جملہ تھا، مگر میشا چند لمحے خاموش سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو مسٹر انکل۔ اردلان نے ہلکا سا ابرو اٹھایا، مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ نئے موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اچھا ہے سیل، لیکن میرا اپنا سیل مل جاتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی در آئی تھی۔ اس میں میرے بہت سارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے، تصویریں تھیں، نوٹس تھے۔ پھر اچانک سے اس سے بولی، مسٹر انکل آپ کے اتنے پاورفل سورسز ہیں تو ڈھونڈ دینا میرا پرانے والا سیل۔ وہ ہاتھ میں لیا نیا موبائل اپنے دائیں گال سے لگاتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولی۔ اردلان نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی گردن پر ایک اندیکھا بوجھ جیسے اور بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا فون کہاں ہے، وہ جانتا تھا کیوں غائب ہوا تھا، پھر بھی پلکیں جھپکے بغیر کہا، تمہارے پاپا کے پاس بھی تو فل سورسز ہوں گے، تم اس سے کہہ دو۔ لاپرواہی سے بولتے ہوئے وہ میشا کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا ہمارے پاپا کو بیچ میں مت لانا۔ اس نے بھویں سکیڑی۔ اوکے، کاندھے جھٹک کر تکیا سیدھا کیا۔ ویسے تمہارے پاپا آج کل ہوتے کہاں ہیں؟ سادگی سے پوچھتے ہوئے وہ درجہ بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، بٹ وہ ذرا دیر کے لیے رکی۔ مجھے پتا بھی ہوتا تو بھی میں آپ کو کیا کسی کو کبھی نہیں بتاتی۔ اردلان نے فوری اسے دیکھا۔ ظاہراً وہ موبائل کی اسکرین کی طرف متوجہ تھی۔ تم اتنی بھی معصوم نہیں ہو میشا جیلانی، تلخی سے سوچ کر سر جھٹک دیا۔ مجھے جاننا بھی نہیں۔ سرد مہری سے بول کر وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میشا نے بس چند پل اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ذرا سا اس کی طرف مڑی۔ اوکے مسٹر، نو اسمائل، اب میں سونے چلی۔ وہ دھم سے گر کر لیٹ جاتی اور منٹوں میں سو بھی جاتی۔ اس سے پہلے ہی اردلان نے اس کا بازو تھام لیا۔ رکو، مجھے تم سے اہم بات کرنی ہے۔ بات ہی نا، پرسنلی کچھ۔ وہ جو آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہی تھی، اردلان نے مطلب سمجھ کر بھویں کھینچی۔ تمہارا دماغ اپنی جگہ پر ہے نا؟ وہ خشک لہجے میں بولا، جیسا تم سوچ رہی ہو مجھے ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا کو کھینچ کر اس نے ناک چڑھائی۔ پھر ایوننگ میں کیوں مجھے آفر کر رہے تھے کہ میں آپ کی بات مان لوں؟ میرا دماغ خراب مت کرو، اس نے ڈپٹ دیا تو وہ منہ بنا گئی۔ جو پہلے سے خراب ہے اسے اور کیا خراب کرنا، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اردلان نے آنکھیں تنگ کی۔ میشا؟ جی، وہ معصوم بن گئی۔ کیا چاہتی ہو، میں شام والی بات پر عمل کرنا شروع کر دوں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی وارننگ تھی۔ نہیں، میشا فوراً دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر ڈرامائی انداز میں چیخی۔ استغفر اللہ۔ اردلان نے دانت بھینچ لیے۔ چند لمحے وہ صرف اسے گھورتا رہا اور میشا پوری بے شرمی سے اس کی گھوری برداشت کرتی رہی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں سچ مچ تمہیں آج اپنا اصل روپ دکھا دوں۔ اس بار اس کی آواز میں واضح تنبیہ تھی۔ سوری۔ وہ فوراً ہنسی دباتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھ پر دادی ساس کی پسندیدہ ڈرامہ ہیروئن کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ دونوں کان چھوتے ہوئے شکل پر معصومیت طاری کر لی۔
یا دادی ساس کی فلم والی ہیروئن کا ریئیکشن ہو گیا شاید. تم سیریس ہوگی یا نہیں؟ وہ چڑ گیا تھا. بات ماہین کی نہیں ہوتی تو وہ منہ ہی نہیں لگتا اس کے. سیریس. میشا نے فوراً اپنے ہونٹ سکیڑ لیا، پھر دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. سنجیدہ ہو جاؤ. اس نے گہرا سانس لیا، بہت سنجیدہ. پھر دوسرا سانس لیا، انتہائی سنجیدہ. پھر تیسرا سانس. اب تو میں خود کو بھی نہیں پہچان رہی کہ اتنی سنجیدہ کیسے ہو گئی ہوں. اس بار اردلان نے اسے ایسی سخت نظر سے دیکھا کہ وہ فوراً خاموش ہو گئی. اوکے اوکے مسٹر انکل، اب ایک دم نہیں. اس نے ہونٹوں پر فرضی زپ لگانے کا اشارہ کیا. اب واقعی سنجیدہ ہوں. چند لمحے اردلان خاموشی سے اس کا چہرہ جانچتا رہا، اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ اگلے 10 سیکنڈ میں کوئی اور فضول حرکت نہیں ہونے والی. اس بار میشا واقعی خاموش تھی. کہیے کیا بات کرنی ہے؟ وہ سچ مچ کب سنجیدہ نظر آ رہا تھا. مجھے ماہین کے بارے میں بات کرنی ہے. بغیر کوئی تمہید باندھے اس نے سیدھا مدعے کی بات کی تھی. ہنی کے بارے میں؟ اس نے تعجب سے آنکھیں پھیلائیں. وہ بول کر اس کی طرف گھوم گیا تو میشا بھی ایک دم سے اس کے قریب آ کھسکی. کیا بات ہو گئی مسٹر انکل؟ ہنی کو پلیز مجھ سے دور مت کیجیے گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. پلیز پلیز. وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لیے وہ اس سے التجا کر رہی تھی. اس نے ہونٹ بھینچے. آج مجھے سمجھ میں آیا تم دونوں کی اتنی دوستی کیسے ہو گئی. کیوں؟ تم دونوں ہی آؤٹ آف مائنڈ ہو اور آپ بہت مائنڈڈ ہے نا. ایک چتون چڑھا کر اسے دیکھا جب وہ اچانک بولا، میں ماہین کا نکاح کروانا چاہتا ہوں. وٹ؟ وہ اس طرح چینکی کہ اردلان نے اپنے کان پر انگلی ضرور رکھ لی. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اسٹیپ فادر. اس سے آگے وہ بول ہی نہیں پائی. اردلان کی انگلیوں نے اس کے ہونٹوں کو چٹکی میں دبا لیا. میشا کی آنکھیں پھیلی. بہت بولتی ہو تم. مجھے سخت زہر لگتے ہیں یہ بولتے ہوں. تو اس کی سرمئی مائل سبز آنکھیں جو دل پر اثر کرتی تھی ان کی سرخی سے اس کی سانسیں تیز ہوئیں، دل کی دھڑکنیں پاگل. اردلان چند انچ اور اس کے چہرے پر جھکا. تم نے اب اگر میرا دماغ خراب کیا تو میں تمہارے بولتے ہونٹوں کو اپنے حساب سے چپ کروا دوں گا. گرم سانسیں میشا کے لبوں کو چھو گئیں اور وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی. بس خاموشی سے میری بات سنو، کوئی بھی بکواس کے بغیر، سمجھ گئی؟ اتنے قریب تھا وہ کہ میشا کی سانسوں نے صاف اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کی تھی اور یہ گرمی دھڑکنوں کو بہکا دینے والی تھی. اس نے جلدی سے سر ہلایا تو اردلان نے چٹکی میں دبے اس کے لبوں کو آزاد کر دیا. صرف آزاد ہی نہیں کیا بلکہ چند انچ پیچھے کھسک کر بیٹھ گیا. میشا نے سانسیں سنبھالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ دوبارہ بولنا شروع ہوا تھا. کسی بھی بات کے نتیجے پر پہنچنے سے پہلے میری ہر بات پر غور کرنا. وہ رکا اور گہری نظروں سے میشا کی آنکھوں میں دیکھا. ماہین اور اسد کا نکاح کروانے کے لیے فی الحال میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. میشا کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے. اردلان نے چند لمحے توقف کے بعد بولا، اس رات جب ہاسٹل پر حملہ ہوا تھا اور ماہین اسد کے ساتھ تھی، کسی نے ان دونوں کی فوٹوز لے لی تھی. جملہ مکمل ہوتے ہی میشا کا چہرہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا. پہلے حیرت، پھر بے یقینی، پھر ایک عجیب سا پھیکا پن اس کے نقوش پر اترنے لگا تھا. اردلان خاموشی سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھتا رہا تھا. ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ ان تصاویر میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے. میں اسد اور ماہین کے کردار پر تو ویسے بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ دونوں میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہیں. اس کی نگاہیں سخت ہو گئیں. دونوں کے کردار آئینے کی طرح صاف ہیں. اس رات ایک کمرے میں رہنا صرف مجبوری تھی، صرف مجبوری. مگر اس نے قدرے غصے سے مٹھیاں بھینچی. مگر کسی نے میری عزت اور وقار پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے میشا. اس نے اردلان خانزادہ کی غیرت سے کھیلنے کی جرات کی ہے. اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ بھاری تھی، چہرہ اور بھی سخت. وہ اس لمحے بہت خطرناک نظر آ رہا تھا. میشا نے آہستہ سے تھوک نگلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. اس نے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ کام کیا ہے. ایک تصویر، صرف ایک تصویر کسی بے گناہ انسان کی پوری زندگی پر سوالیہ نشان لگا سکتی ہے. اس نے مٹھیاں بھینچ لیں. اور میں یہ خطرہ ماہین کے لیے نہیں لے سکتا. میرے خاندان کے چرچے ہر زبان پر گھومیں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. میشا کی آنکھوں میں صرف حیرت نہیں تھی بلکہ پہلی بار اسے اردلان کی مجبوری بھی نظر آنے لگی تھی. کچھ دیر بعد چپ رہنے کے بعد وہ آہستہ سے بولی تھی، ہنی سے نہیں پوچھیں گے آپ؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ انکار کر دے گی. اس کی مرضی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. آواز بھلے دھیمی تھی مگر آنکھوں میں تیز چبھن تھی. رکھتی ہے، بہت رکھتی ہے. لیکن تم مجھے بتاؤ، کیا اس سچویشن میں صرف اس لیے کہ میں صرف ماہین کا انکار اس لیے مان لوں کہ اسد کا رنگ گہرا ہے، وہ خوب گورا نہیں، اس سے ماہین کی دوستی نہیں، کیا یہ وجہ انکار کے لیے صحیح ہے؟ اردلان کی بات پر وہ چپ سی ہوئی نظریں چرا کر دھیمی آواز میں بولی، وہ اسے پسند نہیں کرتی. تم مجھے پسند کرتی ہو، پھر بھی تم نے مجھے شادی کے لیے کیوں چنا؟ اچانک ہی اس نے پوچھا تھا اور میشا لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی. پھر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. اپنی سیفٹی کے لیے مجھے آپ سے بیسٹ کوئی نہیں لگا. گڈ. اس نے سر ہلایا. مجھے بھی ماہین کی سیفٹی کے لیے اسد سے بیسٹ کوئی اور نہیں لگتا. تو کیا یہ بھی ایک پیپر میرج ہے؟ اسے تعجب ہوا تھا. اردلان نے خاموشی کے بعد جواب دیا تھا، ماہین کو سمجھاؤ کہ وہ راضی ہو جائے. ایجوکیٹڈ ہے، جاب کرتا ہے، خانزادہ کا خون ہے.
جائیداد کا مالک ہے، ہینڈسم ہے، عاقل و بالغ ہے اور انشاءاللہ ماہین سے محبت بھی کرے گا، پھر کیا اس سے بہتر رشتہ کوئی اور ہے؟ وہ رک کر بولا، اور سب سے بڑھ کر میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی ماہین کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر یہ رشتہ نہیں ہوا تو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر نظریں دوسری طرف موڑ لیں۔ تو میشا نے بے اختیار پوچھا۔ اردلان کے جبڑے کی ہڈی تن گئی تھی، تو سائرہ خانم اس کا رشتہ اپنے خاندان ایسے فرد سے کرے گی جو کم سے کم اس سے 25 سال بڑا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اور میرا یقین کرو، اگر اسد سے ماہین کا نکاح نہیں ہوا تو اس کی شادی اس شخص سے ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ تم، نہ کوئی اور، نہ ماہین اور نہ ہی خود میں۔ اس وقت اس کے چہرے پر سخت اور سرد تاثرات چھائے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ سی ہو رہی تھیں۔ میشا کو نئے سرے سے سائرہ خانم پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیسی ظالم عورت ہے، اپنی نواسی سے محبت نہیں، وہ کیسے… وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس نے ٹوک دیا۔ اس نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اسد کی خاطر اسے دل سے راضی کر لو۔ اردلان کی آواز بے اختیار نرم پڑ گئی۔ وہ تمہاری بات سمجھ لے گی۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں اسے سمجھا سکتی ہوں؟ میشا نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ سب تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، مجھے تم پر اعتبار ہے، اسی لیے یہ بات تم سے کی ہے۔ ریئلی؟ اس کی ہیزل آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ آپ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ اردلان کے ہونٹوں سے مدھم آواز ابھری۔ اگر اعتماد نہ ہوتا تو تم اس وقت اس کمرے میں نہ ہوتی۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے رخ موڑ گیا۔ ماہین سے بات کر لینا اور اسے راضی بھی کر لینا۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ آہستہ سے بولا، مجھے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ میشا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی، آپ انی اور ہنی سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ سوال غیر متوقع تھا۔ اردلان کی انگلیاں جو تکیہ درست کر رہی تھیں لمحے بھر کو رک گئیں، پھر وہ کمر ہیڈ بورڈ سے ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اب تم سو سکتی ہو۔ اس کی آواز ایک بار پھر سپاٹ ہو چکی تھی۔ موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور اس کی نظریں اس پر جم گئیں۔ میشا چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنا تکیہ درست کیا اور لیٹ گئی۔ مسٹر انکل، ایک بات کہوں؟ سیدھے لیٹے ہوئے اس نے ذرا سے گردن موڑ کر کچھ دوری پر بیٹھے اردلان کو دیکھا۔ اس نے موبائل پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ میشا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یو آر اے گڈ مین، اچھے لگنے لگے ہیں آپ اب۔ بات مکمل کرتے اس نے تیزی سے کروٹ بدل لی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی اور اردلان کی نظریں پہلی بار موبائل کی اسکرین سے ہٹ کر اس کی پشت پر جا ٹھہریں۔ وہ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں ہٹا کر دوبارہ موبائل کی طرف کر لی، مگر توجہ اب اسکرین پر نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں انجانے ہی میشا کی پچھلے دنوں کی چند حرکتیں گھومنے لگیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس کے ذہن میں اس وقت میشا کے خیالات آ رہے تھے۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور گہرا سانس لے کر اس نے موبائل بند کیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر فون رکھ کر وہ بھی بستر کے دوسرے کنارے پر لیٹنے لگا تھا جب نظریں پھر سے میشا کی طرف گئی تھیں۔ وہ کروٹ کے بل گھٹنے موڑ کر سوئی ہوئی تھی۔ کمرے میں سے اے سی کی ٹھنڈک بڑھ چکی تھی۔ بے اختیار اس نے کنارے سے لحاف اٹھایا اور آہستگی سے اس کے اوپر ڈال دیا۔ کاندھے تک لحاف برابر کر کے وہ آہستہ سے پیچھے ہو گیا تھا۔ اپنی جگہ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کمرے کے مدھم تاریکی میں خاموشی مزید گہری ہو چکی تھی۔ ہمارے کھلنے اور جھڑنے کے دن ایک ساتھ آئے تھے، ہمیں دیمک نے چاٹا ہے شجر کاری کے موسم میں۔ صبح کی نرم دھوپ ابھی رونق حویلی کی بلند و بالا دیواروں اور کشادہ صحن پر پوری نہیں اتری تھی۔ فضا میں رات کی ٹھنڈک کی ہلکی سی باقیات موجود تھیں اور حویلی معمول کے مطابق آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ ایسے میں ایک سیاہ چمکتی ہوئی لگژری کار خاموشی سے مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور حویلی کے سامنے آ کر رک گئی۔ ملازمین کی نظریں بے اختیار اس جانب اٹھ گئیں۔ چند لمحوں بعد گاڑی کا دروازہ کھلا اور جو شخص باہر نکلا اسے دیکھتے ہی کئی چہروں پر حیرت کی جھلک ابھری، گویا کسی ایسے فرد کی آمد ہوئی تھی جس کی یہاں موجودگی غیر متوقع تھی، مگر حیرت کا وہ تاثر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا تھا۔ اس کی وجیح مگر سخت نقوش، پرہیبت شخصیت اور بے ساختہ روب نے سب کو فوراً اپنی نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند ملازمین نے احتراماً سر جھکا لیا جبکہ باقی خاموشی سے اپنی جگہ سمٹ گئے تھے۔ وہ شخص پرسکون مگر پراعتماد قدموں سے حویلی کی جانب بڑھا، جیسے اسے نہ کسی تعارف کی ضرورت تھی اور نہ کسی اجازت کی۔ اس شخص کے اندر قدم رکھتے ہی حویلی کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی دھر آئی تھی۔ ہال میں موجود افراد کی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئیں۔ کسی کے چہرے پر حیرت تھی، کسی کی آنکھوں میں بے یقینی، جبکہ چند لوگ تو اسے دیکھ کر ایسے ساکت رہ گئے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کئیوں کے منہ بے اختیار کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، مگر وہ ان سب نگاہوں، سرگوشیوں اور حیرتوں سے یکسر بے نیاز تھا۔ اس کے چہرے پر غرور تھا، روب تھا اور ایک عجیب سی سرد مہری اور پراعتماد سکون بھی چھایا ہوا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے مضبوط قدموں سے آگے بڑھتا رہا جیسے اسے بخوبی علم ہو کہ اسے کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے۔ چند لمحوں بعد اس کے قدم حویلی کے اس حصے کی طرف مڑ گئے جہاں سائرہ خانم کا کمرہ واقع تھا۔ اب حیرت زدہ نگاہوں میں تجسس بھی شامل ہو چکا تھا۔ آخر وہ برسوں بعد اچانک یہاں کیوں آیا تھا؟
اور سیدھا سائرہ خانم کے کمرے کی طرف ہی کیوں جا رہا تھا؟ اس شخص کے قدم آ کر ٹھیک سائرہ خانم کے کمرے کے باہر رکے تھے۔ دروازے پر دستک دینے کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ ایک لمحے کو فضا میں معلق رہ گیا تھا۔ نگاہیں بند دروازے پر جم گئیں، آنکھوں کی ٹھنڈک جیسے ایک درجہ اور بڑھ گئی تھی۔ کئی برسوں کے فاصلے، کئی انکہی باتیں اور کئی ادھورے حساب ایک لمحے میں ذہن کے پردے پر ابھر کر مٹ گئے۔ اس نے لب بھینچے، ہلکے سے سر جھٹکا اور انگلیوں کے پوروں سے دروازے پر دستک دے دی۔ اندر آ جاؤ ابرار۔ اندر سے آنے والی سائرہ خانم کی پرسکون ٹھہری ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی پلکیں ایک لمحے کو جھپکیں، گویا انہیں پہلے ہی معلوم تھا کہ دروازے کے دوسری طرف کون کھڑا ہے۔ ابرار نے بغیر کچھ کہے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی بکھری ہوئی تھی۔ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی سائرہ خانم نے ہاتھ میں موجود کتاب آہستگی سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی، پھر 2 انگلیوں سے سر پر جمع دوپٹہ ذرا سا درست کیا اور اسی وقار، اسی اطمینان کے ساتھ گردن اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ شکوہ، بس نرمی اور شفقت تھی۔ وہ ان کا اپنا خون تھا، ان کا سگا بھانجا۔ برسوں بعد اسے دیکھتے ہوئے دل میں لہریں اٹھ رہی تھی۔ ابرار چند لمحے خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا سر جھکا کر بولا، السلام علیکم۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کا لہجہ بھی ٹھنڈا اور نپا تلا تھا۔ سائرہ خانم کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ ابھری۔ وعلیکم السلام جواب دے کر سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت سکون سے بولی، بیٹھ جاؤ ابرار۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پشت کرسی سے ٹکا کر اس نے بازوؤں کو ڈھیلا چھوڑا، مگر اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی سائرہ خانم کے چہرے سے نہ ہٹیں۔ وہی سرد ٹھہری ہوئی نگاہیں۔ مجھے اس حویلی میں بلانے کی وجہ کیا ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو میری یاد آ گئی؟ آنکھوں میں ہلکی سی چبھن اب صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سائرہ خانم چند لمحے اسے دیکھتی رہیں۔ کیا میرا حق تم پر ختم ہو چکا ہے ابرار؟ ان کی آواز میں شکوہ سا اترا اور ابرار کے چہرے کے تاثرات ذرا سخت ہوئے، مگر وہ خاموش رہا۔ کیا میں تمہیں دیکھنے کے لیے ترس ترس کر مر جاتی تو تب آتے؟ سائرہ خانم نے دھیرے سے پوچھا۔ کمرے میں یکدم گہری خاموشی چھا گئی۔ ابرار کی جبڑوں کی رگیں تن گئیں۔ ایسی باتیں مت کیجیے، آخرکار وہ دھیمی آواز میں بولا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں آپ کی موت کی دعا کبھی نہیں کر سکتا۔ سائرہ خانم کی آنکھیں نمی سے چمکی، مگر انہوں نے پلکیں جھپک کر اسے چھپا لیا۔ پھر زندہ لوگوں کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو ابرار۔ ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ ہر رشتہ جنازے کے بعد ہی نہیں نبھایا جاتا۔ کچھ رشتے اتنی تکلیف دیتے ہیں جان کہ انہیں نبھانے کا نہیں، خود سے کاٹ دینے کا دل کرتا ہے۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی، مگر اس کے ہر لفظ میں ایسی تلخی گھلی ہوئی تھی جس نے سائرہ خانم کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ کمرے میں ایک بوجھل سا سکوت اتر آیا تھا، کیونکہ بعض جملے شکایت نہیں ہوتے، وہ زخم ہوتے ہیں جو برسوں بعد بھی تازہ محسوس ہوتے ہیں۔ ابرار، چند لمحوں بعد انہوں نے آہستگی سے پکارا، میں مانتی ہوں کہ ذوالفقار سے غلطی ہوئی تھی، مگر غلطی؟ ابرار نے یکدم ان کی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ وہ غلطی نہیں تھی جان، غلطی انجانے میں ہوتی ہے، جب نیت صاف ہو اور قدم بہک جائے۔ اس نے تلخ ہنسی جو ذوالفقار نے کیا تھا وہ سوچا سمجھا فیصلہ تھا، میری پشت پر کیا گیا ایسا وار جس کی چبھن آج تک ختم نہیں ہوئی۔ سائرہ خانم خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ ابرار کی آواز اب پہلے سے زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ اس نے صرف میری دوستی کو داغدار نہیں کیا تھا، میرے بھروسے کا مذاق بنایا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مٹھی بھینچی۔ اس نے میری بہن کی ہنستی مسکراتی زندگی کو راکھ بنا دیا۔ اس نے ایک ایسے گھر میں ماتم بچھایا جہاں کبھی خوشیاں ہوا کرتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں برسوں پرانا درد جھلکنے لگا، اور سب سے بڑھ کر اس نے میرے خاندان کی عزت کو اپنے قدموں تلے روندا تھا۔ کمرے کی فضائی اکثر بوجھل ہو گئی تھی۔ سائرہ خانم نے نظریں جھکا لیں۔ ابرار کی آواز پھر ابھری، لوگ وقت گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سب بھول جاؤ، معاف کر دو، آگے بڑھ جاؤ۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، مگر جن لوگوں کی زندگی ایک فیصلے سے برباد ہوئی ہے ان کے لیے وقت صرف کیلنڈر بدلتا ہے، زخم نہیں۔ سائرہ خانم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں تمہارے درد کو سمجھ سکتی ہوں ابرار، تم جانتے ہو میں نے تمہیں ذوالفقار کی طرح محبت دی ہے، میرے لیے تم دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ابرار نے فوراً نظریں پھیر لیں، شاید وہ یہ جملے سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ پلیز بی جان، یہ سب باتیں رہنے دیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ سائرہ خانم نے چند لمحے خاموش رہ کر خود کو سنبھالا، پھر آہستہ سے بولی، میں نے ایک فیصلہ کیا تھا ابرار، اور اس فیصلے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ابرار کے ہونٹوں پر کڑوی ہنسی پھیل گئی۔ بہت سال پہلے بھی آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کی قیمت ہم سب نے ادا کی تھی۔ سائرہ خانم کی آنکھوں میں اچانک سختی ابھری تھی۔ یہ مت بھولو کہ میں نے اپنی پوری جان لگا دی تھی اس فیصلے کو نبھانے میں، مگر وہ لڑکی، ان کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک گئے، اس لڑکی نے ایک پل میں مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا بیٹا، میرے خاندان کی عزت، اور تم بھی۔ ابرار نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کے چہرے پر ہمدردی نہیں آئی، شاید وہ اس مقام سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ پرانی قبریں کھودنے سے مردے زندہ نہیں ہوتے بی جان، وہ سرد لہجے میں بولا۔
جو کہنا ہے صاف صاف کہیے۔ سائرہ خانم نے جبڑے بھینچے، پھر خود کو سنبھال کر سنجیدگی سے بولی، میں نے کہا نا کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ ابرار کی نگاہ پوری طرح ان پر مرکوز تھی۔ میں تم سے پھر سے وہی تعلقات جوڑنا چاہتی ہوں جو تعلقات برسوں سے ٹوٹ چکا ہے۔ وہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پہیلیاں مت بجھوائیں بی جان، اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارا رشتہ اپنی نواسی کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہوں۔ ماہین خانزادہ کی شادی اپنے بھانجے ابرار احمد یار خان سے کروانا چاہتی ہوں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ الفاظ فضا میں گرے اور کمرے کی خاموشی یکدم منجمد ہو گئی۔ ابرار کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری، پھر بے یقینی۔ وہ ایسے دیکھتا رہا جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس نے واقعی یہی سنا ہے۔ پھر اچانک اس نے سر پیچھے ٹکا دیا اور اگلے لمحے اس کی ہنسی کمرے میں گونجنے لگی، ایک بلند اور عجیب سی ہنسی۔ وہ ہنستا رہا، اتنا ہنسا کہ آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے تھے۔ سائرہ خانم کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی تھی۔ ابرار، انہوں نے بلند آواز میں اسے پکارا تو وہ ہنستے ہنستے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ معاف کرنا بی جان، ہاتھ اٹھا کر معذرت کرتے وہ پھر بھی ہنس رہا تھا۔ آپ نے سچ مچ یہ فیصلہ کیا؟ یہ سن کر نہ جانے کیوں ہنسی آ گئی۔ سائرہ خانم میں سختی سے جبڑے تانے ہوئے تھے۔ آخرکار وہ رکا، سر جھکایا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ آہستہ نظریں اٹھا کر سائرہ خانم کو دیکھا۔ ان نظروں میں اب ہنسی نہیں تھی، صرف سرد مہری تھی، خطرناک حد تک سرد۔ واہ، وہ دھیرے سے بولا، واقعی واہ بی جان، میں مان گیا کہ آپ میں اب بھی فیصلہ کرنے کی طاقت باقی ہے۔ تو میری توہین کر رہے ہو ابرار؟ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ نہیں بی جان، اس نے فوری نفی میں سر ہلایا، بالکل نہیں، میں کیسے آپ کی توہین کر سکتا ہوں؟ اتنی جرأت تو مجھ میں کبھی نہیں تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے اپنی کوہنی کرسی کے ہتھے پر ٹکائی اور انگلیوں سے اپنی چھوڑی سے ہلاتے ہوئے پوچھا، البتہ ایک بات جاننے کا حق ضرور رکھتا ہوں۔ سائرہ خانم خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ یہ فیصلہ صرف آپ کا ہے؟ وہ رکا، پھر معنی خیز انداز میں بولا، یا آپ کے سوتیلے پوتے پلس داماد صاحب بھی اس پر راضی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں صاف صاف استہزاء جھلک رہا تھا۔ سائرہ خانم کا چہرہ تن گیا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ابرار کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میرے فیصلے اردلان کی مرضی کے محتاج نہیں ہوتے، انہوں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ اچھا، اس نے گردن ذرا ایک طرف جھکائی، تو پھر حالات واقعی بدل گئے ہیں۔ سائرہ خانم کچھ دیر خاموش رہی تھی، جیسے بہت سارا ضبط کر رہی ہوں، پھر سرد آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے یہ تمہارے اندر برسوں سے پلتا ہوا زہر بول رہا ہے، مگر فیصلہ ہو چکا ہے ابرار۔ میں ماہین سے تمہارا رشتہ جوڑ کر پھر سے اپنا خاندان ایک کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہر لفظ پر زور دیا۔ اور وہ ایسا ہونے دے گا؟ ابرار کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں چھپا طنز صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سائرہ خانم بخوبی جانتی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ ان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اردلان کو میرے فیصلے کے آگے جھکنا ہی ہوگا۔ اس بار ان کی آواز میں قطعیت تھی۔ تم آج یہیں رکو، انہوں نے بات آگے بڑھائی، میں نے ماہین کو یہاں بلوایا ہے۔ ابرار کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اسے دیکھ لو، سمجھ لو، پھر فیصلہ میرا ہوگا۔ ابرار نے اچانک ان کی بات کاٹ دی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہوگا بی جان۔ سائرہ خانم کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں۔ ابرار نے پہلی بار مکمل سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت فیصلے کیے ہیں اور اکثر دوسروں کی طرف سے کیے ہیں۔ سائرہ خانم کے چہرے پر ناگواری گہری ہو گئی، مگر وہ رکا نہیں۔ مگر اس بار فیصلہ میرا ہوگا۔ کمرے کی فضا جیسے مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ میں ماہین خانزادہ کو دیکھوں گا اور اس کے بعد ہی طے کروں گا کہ یہ رشتہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں۔ بی جان سائرہ خانم چند لمحے خاموش نہیں، شاید انہیں ابرار کے لہجے کی یہ تبدیلی پسند نہیں آئی تھی۔ تم انکار بھی کر سکتے ہو؟ انہوں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابرار کے ہونٹوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ انکار بھی کر سکتا ہوں اور قبول بھی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، پھر اچانک رک گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا بی جان، اس بار اگر میرے قبول کرنے کے بعد مجھے خالی ہاتھ لوٹانا پڑا یا میرے خاندان کی عزت پر ایک بار پھر کوئی حرف آیا تو… اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ تو خانزادہ خاندان کے ساتھ صرف رشتہ ہی نہیں ٹوٹے گا، یہاں تباہی بھی پھیل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا تھا اور سائرہ خانم خاموش بیٹھی رہ گئی تھی۔